اهتديتم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. معزز سامعین و سامعات، میرے اساتذہ اکرام، ہم مشن، ہم مکتب، طالب علم ساتھیوں اور دور سے تشریف لانے والے اساتذہ اور تمام اکابرین امت، آج مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان صحابہ. سامعین محترم، کائنات کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حقدار میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ نعوذ باللہ 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے. کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. سامعات بزم، اگر ایمان والے نہیں تھے تو سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو تکتے ہوئے انگارے پر بلال کیسے احد احد کا نعرہ لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو کس انداز کے ساتھ اپنے نبی کی عزت پر سب کچھ قربان کر دیے؟ بلکہ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سامعین محترم، نہیں، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلانا صحابی نے یوں کہا، تاریخ میں فلانا صحابی نے یوں کہا، اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے تو ایسی تاریخ کو میں سینے سے لگاتی ہوں. اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے تو ایسی تاریخ کو قوم کی ٹھاکر چڑھانے کا ارادہ رکھتی ہوں. نہیں، میں نہیں مانتی ایسی تاریخ کو. جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے، جو سیدنا عثمان غنی کو نہ مانے. سامعین محترم، کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے. اور کھولے قرآن کریم کی 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، 750 آیت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف میرے پیارے پروردگار نے کی ہے. اور کون میرے نبی کے یار؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ. میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حقدار صحابہ، میرے نبی کے دلدار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ. ہاں، یہی وہ صحابہ ہیں، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو سیکھنے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ. سامعین محترم، ہاں، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کسریٰ کو فصل جہنم کیا. ہاں، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے با اسلام مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. ہاں، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا. تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں. قرآن نے علی الاعلان فرمایا، جس کے
صدیق اکبر کے پیچھے چلے گئے, سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے چلے گئے, سیدنا عثمان غنی کے پیچھے چلے گئے, ہدایت پالو گے اور جنت کا مستحق بن جاؤ گے. تو مجھے کہنے دیجئے مقدس ہستیوں کے بارے میں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا, کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تان صحابہ کا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت زبردست. تجھے مڑ کر دیکھیں گلاب بھی, تجھے مڑ کر دیکھیں گلاب بھی, تجھے چاہتے وہ نصیب ہوں. کرے رشک تجھ پہ یا آسماں, کرے رشک تجھ پہ یا آسماں, تجھے رفعت وہ نصیب ہو. بہت ہی شاندار انداز میں موصوفہ نے نہ صرف الفاظ ادا کیے بلکہ دلوں تک بات پہنچا دی. Your effort and dedication are truly appreciated. May Allah grant you success and knowledge and character. Ameen.